وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ محترم بزرگوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پیارے بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے۔ سورہ کے نام ہی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سورت کا مضمون اکثر و بیشتر قوم بنی اسرائیل کے حالات زندگی پر انحصار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی کتاب میں یہ فیصلہ کر دیا، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور زمین پر زبردست ظلم و زیادتی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، اور جب دوسرے وعدے کی گھڑی آ جائے گی تو ہم ان پر سخت جنگجو اور بے رحم اپنے بندوں کو مسلط کریں گے۔ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، جو ان کے گھروں میں داخل ہوں گے اور ان کے گھروں کو تباہ و برباد کریں گے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ اللہ کا ایسا وعدہ ہے جس کو ہو کر رہنا تھا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، پھر اللہ رب العالمین نے انہیں غلبہ عطا فرمایا ان پر، پھر ان کی زندگیوں کو اللہ رب العالمین نے اولاد کے ذریعے، مال و دولت کے ذریعے مالا مال فرمایا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، اور ان کو کثرت لشکر اور کثرت جتھے والا بنایا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کام کرو گے تو وہ اچھا کام تمہارے لیے ہی ہوگا۔ وان اسأتم فلہا، اور اگر تم برا کام کرو گے تو برا کام بھی تمہارے لیے ہی ہوگا۔ فاذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، اور جب دوسرے وعدے کی گھڑی آئے گی تو دوسری قوم تم پر آئے گی اور وہ تمہاری مسجدوں کو ویران کرے گی، تمہارا قتل عام کرے گی، تمہیں جڑوں سے کاٹ کر رکھ دے گی۔ حضرات، یہ آیتیں قوم بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی۔ قوم بنی اسرائیل کون سی قوم تھی یہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا اسحاق، اور اسحاق کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا یعقوب علیہ السلام۔ یہ سارے کے سارے نبی، اور یہ نبی بستے تھے دمشق میں، ملک شام میں اور ارض فلسطین میں۔ یعقوب علیہ السلام کا ایک دوسرا نام تھا اور وہ تھا اسرائیل۔ اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذریت سے جو بھی نسل چلی ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام تو رہتے تھے ہی فلسطین میں، دمشق میں اور ملک شام میں، لیکن جب یوسف علیہ السلام مصر کے تخت و تاج کے بادشاہ بن گئے تو یعقوب علیہ السلام اپنی ساری اولاد کو لے کر مصر میں مقیم ہو گئے، اور مصر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ قوم وہیں پر رہی، بسی، آباد ہوئی۔ جب فرعون کا ظلم بڑھا تو موسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کو وہاں سے لے کر نکلے اور پھر ملک فلسطین میں آباد ہو گئے۔ تو یہ مختصر سا خاکہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ نسل جو بنی اسرائیل کے نام سے آگے بڑھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ہی نسل تھی، یہ گروہ ایک ہی گروہ تھا، یہ جماعت ایک ہی جماعت تھی، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تو ایک گروہ آپ پر ایمان لے آیا اور دوسرے گروہ نے آپ کا انکار کیا۔
فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، بنی اسرائیل کا ایک گروہ آپ پر ایمان لا کر وہ مومن کہلایا، انصاری کہلایا، اور بنی اسرائیل کا دوسرا گروہ آپ کا انکار کر کے وہ یہودی کہلایا، یا اپنے آپ کو اسرائیل کہلایا، یا اپنے آپ کو اہل کتاب کہلایا۔ تو یہاں پر قوم بنی اسرائیل دو فرقوں میں بٹ گئی۔ یہودی نام ان کا کس طرح پڑا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا یہودا، اور یہود اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں۔ ان کا نام اسلام نے نہیں رکھا، یہودی ان کا نام قرآن نے نہیں رکھا، اس لیے قرآن بار بار ان کو مخاطب کرتے ہوئے جب کہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین ہادو، یا ایھا الذین ہادو، اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو، اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو۔ تو ان کا نام جو رکھا گیا قرآن کے اعتبار سے بنی اسرائیل، ان کا نام جو رکھا گیا قرآن کے اعتبار سے اہل کتاب، یہودی، انہوں نے اپنے طور پر یہ اپنا نام انتخاب کیا تھا، الغرض۔ تو یہ ہے قوم بنی اسرائیل۔ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کی کتاب میں یہ بات ہم نے لکھی ہے کہ زمین میں 2 مرتبہ یہ قوم فساد مچائے گی۔ اہل تفسیر نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے، خصوصاً محمد جوناگھڑی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ پہلی مرتبہ جب یہ یروشلم میں آباد تھے، قوم یہود جب یہ یروشلم میں آباد تھے تو انہوں نے وقت کے 2 نبیوں کا خون کیا، وقت کے 2 نبیوں کا مرڈر کیا، حضرت شعیع علیہ السلام اور حضرت ارمیہ علیہ السلام۔ اور جب انہوں نے قتل کیا، خون کیا، زمین میں فساد برپا کیا، اللہ رب العالمین نے بابل کے فرمان روا بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا، جس کی وجہ سے اس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجاتی، ان کے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، اور کئی لوگوں کو غلام اور لونڈی بنا کر اپنے بابل کے قید خانے میں انہیں قید کر دیا۔ اور جب یہ لوگ اللہ کے حضور گڑ گڑائی، یہ قوم اللہ کے حضور توبہ کر چکی تھی، اللہ رب العالمین نے ایران کے فرمان روا کو یہ توفیق دی کہ وہ قوم یہود کو بابل کے ظلم و استبداد کے پنجے سے آزادی دلائے۔ تو چنانچہ ایران کے سائرس نے بابل کے فرمان روا پر حملہ کیا اور قوم یہود کے ان کے ظلم و ستم کے پنجے سے آزادی دلا کر پھر یروشلم میں لا کر بسایا۔ اور جب مدت گزر گئی، اس قوم کی نسل میں ہی ہے شرارت، اس قوم کے رگ رگ میں بھری ہی ہے فساد۔ دوبارہ انہوں نے نبیوں کا قتل کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کا انہوں نے قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا انہوں نے قتل کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تو اللہ رب العالمین نے آسمان دنیا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ اور جب اس طرح انہوں نے زمین پر فساد مچایا تو پھر اللہ رب العالمین نے رومی فرمان روا ٹائٹس کو ان پر مسلط کیا، پھر اس نے ایسی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا، کئی لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، ان کے گھروں کو برباد کیا، اور تو اور مسجد اقصیٰ کو اس نے منہدم کیا، ہیکل سلیمانی کو اس نے گرا دیا۔ اس طرح ان کی بیخ کنی کر کے اس بادشاہ نے رکھ دی ہے۔ تو یہ قوم بنی اسرائیل تھی جس کی تاریخ کا مختصر سا خاکہ ہم سب کو بتلاتا ہے، یہ اپنے دور کی کیسی ظالم قوم تھی جن کے ہاتھ انبیاء کے خون سے رنگین ہیں۔ تو بتاؤ، جس قوم کے ہاتھ نبیوں کے خون سے رنگین ہو، جنہوں نے نبیوں کا قتل کیا ہو، جن کی زندگیوں میں نبیوں کی جان کا کوئی احترام نہ ہو، وہ قوم اور وہ نسل پھر عام انسانوں کا پاس و لحاظ کیسا ہوگا اس کی قوم کے پاس؟ عام انسانوں کی جان کا کیا احترام ہوگا ان کے پاس، اور عام مسلمانوں کی خون کی کیا حرمت ہوگی اس قوم کے پاس؟ اللہ رب العالمین نے قوم یہود کی جو قرآن مجید میں تاریخ بیان فرمائی ہے، 1/4 حصہ قرآن کا اسی بات پر مشتمل ہے کہ قوم یہود کی تاریخ کیا، ان کا فساد، ان کی فتنہ پردازیاں، ان کی شرارتیں، ان کی خباثتیں، 1/3 قرآن پر مشتمل یہی مضمون۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کلام میں 1/3 پر مشتمل اس حصے کو بیان فرمایا، گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ لوگوں، دنیا کے فیوچر میں قوم یہود کا بہت بڑا رول رہے گا،
دنیا کے فیوچر میں قوم یہود کا بہت بڑا کردار رہے گا. یہ قوم زمین پر بڑا فساد مچائے گی, یہ قوم زمین پر بڑے بڑے فتنے پیدا کرے گی. اس بات کا اشارہ اللہ رب العالمین نے دیا, اور ایک سورت کا نام ہی بنی اسرائیل رکھ کر ان کی ساری حقیقتوں کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. اور خاص طور پہ 3-4 حقیقتیں ہم قرآن مجید کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے. سب سے پہلی حقیقت, یہ ایسی قوم ہے کہ جس کی ماضی میں کوئی تاریخ نہیں, ماضی میں ان کی کوئی اپنی حکومت نہیں تھی, ماضی میں ان کی کوئی اپنی مملکت نہیں. قرآن نے اشارہ کیا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا, کہ ہم نے ان کے جماعتیں بنا بنا کر زمین میں ان کو بکھیر دیا, جس کے نتیجے میں ان کی کوئی حکومت نہیں, ان کی کوئی یونٹی نہیں بن پائی. دوسری حقیقت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. وقفے سے رب العالمین ان پر ایسے اشخاص کو مسلط کرتا رہے گا جو ظلم و ستم کی بدترین روایتیں ان پر رقم کرتا رہے گا. اور یہی ہوا بخت نصر نے یہی ان پر ظلم کیا, رومی ٹائٹس نے ان پر ایسے ہی ظلم کیا. ہٹلر جو بہت مشہور ہے ہمارے درمیان, اس نے 60 لاکھ یہودیوں کو آلودہ خون کر دیا اور دنیا کو پیغام دیا کہ دیکھو میں نے چند یہودی تمہارے درمیان باقی چھوڑے ہیں, اور اس لیے چھوڑے ہیں تاکہ تم جان لو کہ میں نے یہودیوں کو کیوں قتل کیا. اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ تاریخ کے ہر دور میں ہم نے ان پر ایسا شخص مسلط کیا ہے جو ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے, جو ان کی بیخ کڑی کرتا رہے, جو ان کی فصلوں اور ان کی نسلوں کو برباد کرتا رہے. اور تیسری حقیقت اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمائی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا, جب آخرت کی گھڑی کا وعدہ قریب آئے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے. اور یہ پیشن گوئی 1948 میں کس طرح مکمل ہو گئی کہ فلسطینیوں نے اسرائیلی نامی ریاست کے لیے یہودیوں کی آبادی کے لیے جگہ فراہم کی, نتیجے میں وہاں پر یہودی ریاست وجود پذیر ہو گئی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا, جب آخرت کے وعدے کی گھڑی قریب آئے گی ہم تمہیں لا کر اکٹھا کریں گے. نتیجے میں یہودی ریاست کا آغاز ہو گیا. کاش اس دور کے مسلم حکمرانوں نے دور اندیشی کا ثبوت دیا ہوتا, اس دور کے مسلم رہنماؤں نے اپنی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وقت کے جابر اور قاہر بادشاہوں اور حکمرانوں کے دباؤ میں نہ آ کر یہودیوں کو اپنی جگہوں میں آباد کرنے نہ دیا ہوتا تو شاید آج ہمارے سامنے ایسی تصویریں اور ایسے مناظر نہ دیکھے جاتے جس میں معصوم بچے سسک کر کرہتے ہوئے خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو رہے ہیں. وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے, وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے, لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. آج فلسطین خود دیکھ رہے ہیں کہ ان کے محسن کی نسلوں کے ساتھ کیسی بدترین روایتیں رقم کی جا رہی ہیں اور کیسے خون کے آنسو رونے پر انہیں مجبور کیا جا رہا ہے. الامان والحفیظ. حضرات, اس حقیقت سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اور آپ یہ بات بھی اچھی طرح جان لیجئے کہ عیسائیت جو مسلمانوں سے ایک الگ فرقہ مانا جاتا ہے, عیسائیت, قوم یہود اور عیسائیت دونوں میں بڑا ٹکراؤ ہوتا تھا. عیسائیت جہاں ان کی آبادیاں تھیں, جہاں ان کے ممالک تھے اور جہاں پر ان کی اپنی آبادیاں تھیں, وہاں پر قوم یہود کو کبھی بسنے نہیں دیتے تھے. یہودی قوم کو ہمیشہ سے انہوں نے جنگلوں بیابانوں میں ڈھکلا ہے. اگر یہودی قوم کو اپنے شہروں میں آنے کی اجازت دیتی تھی تو امتیازی نشان کے ساتھ آنے کی پرمیشن دیتے تھے کہ یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ عیسائی نسل سے نہیں یہودی نسل سے ہے. تو قوم عیسائیت انہوں نے یہودی قوم پر بڑا ظلم کیا ہے, بڑے ستم ڈھائے ہیں اور ہٹلر اس کی واضح مثال ہے. نتیجے میں یہودیوں نے پلاننگ کی اور اپنی پلاننگ میں 100% کامیاب ہو گئے. کیا پلاننگ کی انہوں نے؟ یہودیوں نے جو پلاننگ عیسائیوں کے ساتھ اس دور میں کی ہے اور ایسے ہی پلاننگ وہ ہمارے ساتھ بھی کر رہی ہے. کیا پلاننگ کی؟ ایک پلاننگ تو یہ کی کہ ان کی نوجوان نسل کو انہوں نے فحاشی اور بے حیائی کا دل دادا بنا دیا.
جب ان کی نوجوان نسل فحاشی اور بے حیائی کی دل دادا ہو گئی، نتیجے میں اندر سے کھوکھلے ہو گئی، زن پرست نوجوان نسل ہو گئی، عورت کے شہوت میں ملوث ہو گئی، نتیجے میں ان کی جو ریڑھ کی ہڈی تھی انہوں نے کمزور کر دیا۔ ایک حملہ تو یہ کیا، اور دوسرا حملہ جو یہودیوں نے عیسائیوں پر کیا وہ یہ تھا کہ ان کا جو مذہب متحد مذہب تھا کیتھولک کے نام سے، یہودیوں نے ان کے مذہب پر حملہ کر کے ان کے مذہب کے اندر ڈرارے ڈال دیں، جس کی وجہ سے پروٹسٹنٹ اور اس طرح کے کئی فرقے عیسائیت میں پیدا ہو گئے۔ اتحاد مذہب کو پارا پارا کر کے انہوں نے بکھیر کے رکھ دیا۔ اور تیسرا حملہ انہوں نے یہ کیا کہ ان کے جو تعلیمی نصاب ہوتا ہے، تعلیمی نصاب بدلا کر ان کی نوجوان نسل کو اور ان کی نئی نسل کو اپنا گرویدہ بنا دیا۔ اور ایک چوتھا حملہ انہوں نے یہ کیا کہ جب جنگ عظیم اول ہوئی، ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2، جنگ عظیم دوم ہوئی، تو جب اکثر ممالک مال و دولت کے اعتبار سے کمزور ہو گئے، یہودی کے سرمایہ دار لوگ ایسے بڑے بڑے ممالک کو قرض پر رقم دیتے تھے، اس طرح پوری دنیا کو انہوں نے اپنے انڈر میں لے لیا۔ اور اسی طرح سے انہوں نے ایک حملہ یہ بھی کیا کہ جتنا بھی عالمی میڈیا ہوتا ہے اس پر قبضہ جمایا، عالمی تجارت منڈی ہوتی ہے، تجارتی میدان کو بڑا سے بڑا کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کی وجہ سے عیسائیت کو انہوں نے ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ اور جب عیسائیت ان کے سامنے ڈھیر ہو گئی تو پھر ان کی آنکھوں کے سامنے قوم مسلم آ گئی، اور قوم مسلم کو ڈھیر کرنے کے لیے وہ وہی چالیں چل رہی ہیں اور وہی تدبیر اپنا رہی ہیں جو قوم عیسائیت کو ڈھیر کرنے کے لیے انہوں نے اپنائی ہوئی تھی۔ حضرات، ہم یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان کی چند صفات بیان فرمائے، بلکہ بہت طوالت کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ ایک صفت اللہ رب العالمین نے ان کی یہ بیان فرمائی، یہ قوم اللہ سے کیے گئے عہدے کو کبھی پورا نہیں کر سکی۔ یہ ایسی قوم ہے جس نے اللہ کے وعدوں کو توڑ دیا، اللہ سے عہد شکنی کی، اللہ سے کیا ہوا ایگریمنٹ کو انہوں نے توڑ دیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ اللہ نے کہا ان کے ایگریمنٹ کو توڑنے کی وجہ سے، ان کے وعدے کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت برسائی۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جو قوم اللہ سے کیے گئے وعدے کو توڑ سکتی ہے، جو قوم اپنے خالق سے کیے گئے وعدے کو توڑ سکتی ہے، کیا وہ قوم مخلوق کے وعدے کو نہیں توڑ سکتی؟ کیا وہ قوم اوروں کے وعدوں کو نہیں توڑ سکتی جس نے اللہ کے وعدوں کو توڑ دیا ہے؟ اور اس کی ایک صفت یہ بھی ہے، اللہ رب العالمین نے کہا یہ اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والی قوم، اللہ کی شان میں بے ادبی کرنے والی قوم، اللہ کی شان میں توہین کرنے والی قوم۔ اللہ رب العالمین نے جب کہا کہ لوگوں اللہ کو قرض حسن دو، اللہ کو قرض حسن دو، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس دیے ہوئے مال میں سے اللہ کو تم قرض حسن دو گے، اللہ رب العالمین آخرت میں بہترین رزلٹ کی شکل میں تمہیں عطا فرمائے گا۔ اس قوم نے کیا کہا؟ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اس قوم نے کہا اللہ فقیر ہے، نعوذ باللہ، اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب خرچ کرنے کی تعلیم دی تو اس قوم نے کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کو خرچ کرنا نہیں آتا، اللہ کے پاس مال نہیں ہے۔ ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، بلکہ ہاتھ تو انہیں کی بندھے ہوئے ہیں، لعنت اس بات پر جو بات کے اپنے منہ سے نکال رہے ہیں۔ اللہ کے شان میں گستاخی کرنے والی یہ قوم ہے، اللہ کی بے ادبی کرنے والی یہ قوم ہے، اللہ کی شان میں توہین کرنے والی یہ قوم ہے، قوم یہود۔ اور اسی طرح سے جیسا کہ میں نے کہا یہ قوم انبیاء کی قاتل ہے، انبیاء کی قاتل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ قوم سود خور ہے اور حرام خور ہے۔ سود کھانا، سود کا رواج پوری دنیا میں جس نے عام کیا ہوا ہے وہ قوم یہود ہے، جس نے پوری دنیا میں سودی کاروبار کو بڑھاوا چڑھاوا دے رکھا ہے۔ اب دیکھیں پوری دنیا میں بینکنگ کا جو سسٹم ہے، غیر سودی سسٹم انسان چلانا چاہے تو بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ اس کے حق میں یہ ناممکن نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس طرح انہوں نے پوری معیشت پر اپنا کنٹرول رکھا ہوا ہے۔ سود خور قوم ہے،
حرام خور قوم ہے قوم یہود۔ اللہ رب العالمین نے ان کی ایک بدترین صفت یہ بھی بتلائی ہے، یہ قوم بڑی جلن خور قوم ہے، حاسد قوم ہے، مسلمانوں سے جلنے والی، اسلام سے جلنے والی، اللہ کے رسول سے جلنے والی قوم ہے۔ حسدا من عند انفسہم، قرآن مجید میں ان کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح سے حضرات آپ اگر دیکھیں قوم یہود کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھایا ہے کہ قوم یہود ایک ایسی قوم ہے جس پر اللہ رب العالمین نے اپنے بہت سارے احسانات کیے تھے۔ اللہ نے بہت سارے احسانات کیے، قومی سطح پر اللہ رب العالمین نے ان پر اتنے احسانات کیے کہ شاید ہی قومی سطح پر اللہ رب العالمین نے ماضی کے اقوام میں کسی پر اتنے احسانات کیے ہو۔ جیسے یہ قوم فرعون کے ظلم و ستم کے نیچے تڑپ تڑپ کر کراہ رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ جب فرعون ماؤں کے گودوں سے ان کے لاڈلوں کو کھینچ کر ماؤں کی نظروں کے سامنے انہیں ذبح کرتا تھا، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے ذریعے فرعون کے ظلم و استبداد سے انہیں بچایا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ موسیٰ وَنَجَّيْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ ہم نے تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دی ہے۔ اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا احسان فراموش قوم ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے پیچھے فرعون اور اس کے لشکر لگا تو قوم بنو اسرائیل کی نگاہوں کے سامنے اللہ رب العالمین نے فرعون کو ذلیل کیا، فرعون کو رسوا کیا اور فرعون کو غرقاب کیا۔ یہ قوم اپنی آنکھوں سے سب یہ ماجرے دیکھ رہی ہے کہ کس طرح کرشماتی طور پر سمندر میں راستہ بن گیا، اور راستہ بھی ایسا پختہ اور مضبوط راستہ کہ اگر کسی جگہ پانی ٹھہر جاتا ہے تو راستے میں چیکڑ پیدا ہو کر، کیچڑ پیدا ہو کر اور زمین ہموار ہو جاتی ہے، قدم رکھنے کے لائق نہیں ہوتی، لیکن سالوں سے بند ہوا راستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے لیے اللہ رب العالمین نے کھولا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون کو نیست و نابود کیا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان۔ جب وادی تی میں سائے کے لیے ترس رہی تھی قوم، دھوپ سے پریشان ہو رہی تھی قوم، اللہ رب العالمین نے بادلوں سے ان کے سروں پر سایہ کیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر بادلوں کے ذریعے سایہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے بہت بڑا احسان کیا۔ اور جب پیاس سے تڑپ رہی تھی اللہ رب العالمین نے زمین سے 12 چشمے اگائے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، اور جب بھوک سے پریشان تھی، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے اور بغیر کسی جد و جہد کے آسمان سے منّا و سلوہ نازل ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے اتنے احسانات کو لینے کے باوجود یہ قوم کیا کرتی ہے؟ اللہ کی قدم قدم پر ناشکری کرتی ہے، اللہ سے قدم قدم پر بغاوت کرتی ہے۔ اللہ کی ناشکری اس نے کیسے کی؟ اللہ نے کہا ایک مرتبہ کہ بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، بیت المقدس فلسطین میں داخل ہو جاؤ، اور داخل ہونے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ فَدْخُلُوا سُجَّدًا، سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو جاؤ، وَقُولُوا حِطَّةً، اور حِطَّہ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ اس قوم کی ناشکری اور بغاوت پر آپ افسوس کیجئے، بجائے یہ کہ سجدہ ریز ہو کر داخل ہوتی، اپنے کمر کے بل ہو کر یہ داخل ہوتی ہے۔ اور حِطَّہ کہنے کے بجائے، حِطَّہ کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، حِطَّہ کہنے کے بجائے یہ قوم کہتی ہے حِنطَہ، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ گندم بالی میں، گندم کا دانہ بالی میں۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والی اس قدر قوم، اور تو اور جیسا کہ میں نے کہا ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون کو اللہ رب العالمین نے ڈبویا۔ اللہ کا اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد تھوڑی دور جانے کے بعد دیکھتی ہے قوم کو کہ چند لوگ ہیں جو اپنے بتوں سے چمٹے ہوئے ہیں، فوراً موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جس طرح ان کا ایک معبود ہے آپ ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کر لیجئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس سے بڑھ کر جہالت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اللہ کے سارے معجزوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اپنے لیے ایک الگ معبود مقرر کرنے کی فرمائش کر دی ہے۔ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔
جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تورات لانے کے لیے، 40 دن کا دورانیہ یہ تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ قوم نے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ موسیٰ کے بھی معبود ہیں، یہ تمہارے بھی معبود ہیں، لیکن موسیٰ اس کو بھول گئے ہیں۔ اس قدر اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی ناشکری اور اللہ کے احسانات کو بھلانے والی قوم تھی۔ اللہ کے احسانات کو انہوں نے بھلایا، اللہ کے احسان مندی کو انہوں نے احسان مندی نہیں سمجھا، تو بتاؤ فلسطین میں آباد کرنے والے محسنوں کا احسان انہیں کیا یاد رہے گا؟ نتیجے میں اللہ رب العالمین نے پے در پہ ان پر عذابات مسلط کیے۔ کبھی اللہ نے کہا کونو قردۃ خاسئین، ذلیل بندر کی شکل اختیار کر لو، نتیجے میں بندر کی شکل اختیار کر لیو۔ اللہ نے کہا فباؤوا بغضب علی غضب، دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری جو قومی سطح پر اللہ کے غضب کا شکار ہوئی ہوگی سوائے قوم یہود کی۔ اللہ کے غضب کی حقدار قوم ہوئی ہے، اللہ کی لعنت کے حقدار ہو گئی ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین کے قہر اور اللہ رب العالمین کے جبر، اللہ رب العالمین کے عذاب کا یہ قوم شکار ہو گئی اپنی نافرمانیوں کے باعث، اپنی ناشکریوں کے باعث اور اپنی بغاوتوں کے باعث۔ ان آیتوں سے ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل کیسی بدترین قوم ہے جس نے اللہ کی ناشکری کی، اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے ساتھ بغاوتیں کی ہیں۔ حضرات، یہ پہلو بھی ہم سب کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، ایمان والوں کے سب سے خطرناک دشمن قوم یہود۔ قرآن نے بیان کیا اب تم قوم یہود سے کوئی خیر کی امید نہیں رکھ سکتے، کوئی اچھی بات کی ان سے امید نہیں رکھ سکتے۔ قرآن نے کہا ایمان والوں کی جانی دشمن اگر کوئی قوم ہے تو قوم یہود، اس کے بعد پھر مشرکین۔ اب یہ دشمنی ہمارے ساتھ کیوں نکالتی ہے؟ دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ کیا سبب ہے دشمنی کا؟ ایک سبب تو یہ ہے کہ چونکہ قوم یہود اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، تو نسلی عصبیت ان کو بہت ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے اللہ نے جو فضیلت کا اسٹیج انہیں عطا فرمایا تھا، وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ سارے زمانوں پر ہم نے تمہیں فضیلت دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ فضیلتیں ان سے چھین کر امت محمدیہ کو دی اور کہا کنتم خیر امہ، اب فضیلت کے حقدار امت محمدیہ ہے۔ اس لیے اس قوم کو ہمارے ساتھ بیر ہے، دشمنی ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے قرآن مجید جو اللہ کا آخری کلام ہے، جو قیامت تک محفوظ رہنے والا ہے، جس کا حرف 100% صحیح ہے، اور جس نے قوم یہود کے سارے پول کو کھول کر رکھ دیا، ساری شرارتوں کو واضح کر دیا، ان کی فتنہ پردازیوں کا دروازہ ان کی فتنہ پردازیوں پر سے پردے اٹھا کر رکھ دیا، اس کی وجہ سے اس قوم کو قوم مسلم سے بہت بڑی نفرت۔ اور ایک نفرت کی وجہ یہ بھی ہے اس قوم کو اچھی طرح معلوم ہے اسلام جو مذہب ہے، اس مذہب کا ہر جگہ بول بالا ہو کر رہے گا، اسلام ہر جگہ پھیل کر رہے گا، یہ قوم کو اچھی طرح معلوم ہے۔ اس لیے کیا کرتے ہیں یہ کبھی اللہ کے رسول کی شان میں توہین کرتے ہیں، کبھی قرآن کی شان میں توہین کرتے ہیں، کبھی مسلم حکمرانوں کو آپس میں ٹکراتے ہیں، لڑاتے ہیں، بھڑاتے ہیں، یا پھر مسلمان ہی کے ذریعے مسلمان کو اپنا اعلی کار بنا کر مسلم حکمران کو مروا دیتے ہیں، اور کبھی اسلام کی توہین کرتے ہیں۔ اس طرح پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے یہ لاکھ جتن کر لے، اللہ کا سلگایا ہوا یہ نور کبھی بجھنے والا نہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اور ایک دشمنی کی وجہ یہ بھی ہے، اور ان کو بہت اچھی طرح معلوم ہے، بلکہ علم یقین ہے، وہ کیا ہے؟ ان کو معلوم ہے ایک نہ ایک دن قوم مسلم قوم یہود کا قتل عام کرے گی،
مسلمان ایک نہ ایک دن وہ دن آئے گا کہ مسلمان قوم یہود کا اس زمین پر سے صفایا کرے گی. ان کو اچھی طرح معلوم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں کا قتل عام نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا اگر یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپتا ہے یا کسی پتھر کے پیچھے چھپتا ہے, وہ پتھر اور وہ درخت کہے گا یا مسلم یا عبد اللہ هذا یہودی خلفی فتعال فاقتلہ. اے مسلمان, اے اللہ کے بندے, یہاں میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے, آ اسے قتل کر دے, آ اسے موت کی گھاٹ اتار دے. الا الغرقد, سوائے ایک درخت کے جس کا نام ہے غرقد کے. آپ نے فرمایا وہ یہودیوں کا درخت ہے, وہ یہودیوں کا درخت ہے. ان کو یہ بات بہت اچھی طرح معلوم ہے, اسی لیے غرقد نامی درخت کا وہ بہت احترام کرتے ہیں, اس کی بہت عزت کرتے ہیں اور خوب سے خوب تر اپنے گھروں میں غرقد کی آبیاری کرتے ہیں. یہ سارے وجوہات ہیں جن وجوہات کی وجہ سے قوم یہود قوم مسلم سے دشمنی کرتی ہے. حضرات, آخری پیغام جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ حالات چل رہے ہیں, ہم میں سے بہت سارے نا اندیش اور ناقبت اندیش ایسے بھائی ہیں جو فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے کو لے کر مسلم مملکتوں پر تیر چلاتے ہیں یا مسلم مملکتوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خصوصاً مملکت عربیہ سعودیہ, وہ کہتے ہیں یہ اسرائیل کا دوست ہے, یہ اسرائیل کا پالتو ہے, یہ اسرائیل کا اس طرح حامی ہے, اس طرح کے الزامات دیتے ہیں. دو باتیں میں خصوصیت کے ساتھ رکھنا چاہوں گا اس حوالے سے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایسے اعلانات کر کے یا ایسی باتیں کر کے کبھی بھی غیروں کا آلہ کار نہ بنے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی سازش ہی یہی ہے, ان کی سازش ہی یہی ہے کہ کسی طرح اسلامی مملکتیں فلسطین کی حمایتی بن جائیں اور پھر میدان جنگ میں کود پڑے اور اس طرح ہم ان کا زمین سے صفایا کریں جس طرح خلافت عثمانیہ کا انہوں نے صفایا کر دیا. مسلم مملکتوں کو جمع کر کے مسلم مملکتوں کی اینٹ سے اینٹ بجانا اور انہیں خون میں لت پت کرتا ہوا چھوڑ دینا, ان کا تو یہ منشا ہے, ان کی تو یہ چاہت ہے. اسی لیے مظلوم فلسطینی کی ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے باوجود بھی کیا بتایا جا رہا ہے؟ فلسطین ظالم بتایا جا رہا ہے اور اسرائیل کو مظلوم بتایا جا رہا ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے یہی تھیوری ہے اور یہی سوچ ہے کہ کسی طرح امریکہ کو, فرانس کو, برطانیہ کو, جتنی بھی بڑی بڑی حکومتیں ہیں ان کے دستے بازو بن جائیں اور پھر یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کریں. اور دوسری بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے, ہم اگر یہ مملکت عربیہ کو یا سعودی عرب کو الزام دیتے ہیں کہ یہود کا دوست ہے, ہماری اپنی زندگی میں ہم دیکھیں کس طرح قوم یہود کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا قوم یہود پر اللہ کی لعنت ہو, انہوں نے اپنے ولیوں اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنایا. کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے درگاہوں کا اور مزاروں کا بازار گرم کر رکھا ہے اور کوئی درگاہ کوئی مزار ایسا نہیں جس پر سجدہ نہیں کیا جاتا. کیا قوم یہود کی روش بر نہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بتلاتی ہے کہ تعویذ گنڈوں کا جو رواج جاری و ساری کیا قوم یہود نے جاری و ساری کیا. کتنے مسلمان ایسے جو اپنے گلوں میں ہاتھوں میں تعویذ گنڈے کا اہتمام کرتے ہیں. قرآن نے بتلایا کہ قوم یہود یہ حرام خور قوم ہے, یہ سود خور قوم ہے. ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو ناجائز طریقے سے مال حرام کھاتے؟ کیا ہم قوم یہود کے نقش قدم پر نہیں؟ قرآن نے بیان فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قوم یہود وگ لگاتی ہے, نقلی بالا اپنے سر میں لگاتی ہے. اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں, مرد ہو کیا خواتین ہو, کتنے لوگ وگ کا استعمال کرتے, قوم یہود کے نقش قدم پر چلتے. اللہ کے رسول نے فرمایا افطاری میں جلدی کرو, اس لیے کہ قوم یہود تاخیر کرتی ہے. رمضان کا موسم آتا ہے یا کسی بھی روزے کی مناسبت آتی ہے, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو افطاری میں تاخیر سے کرتے ہیں. احتیاط کے نام پر 10 منٹ 15 منٹ احتیاط کے نام پر تاخیر سے تاخیر کرتے ہیں. کیا ہم قوم یہود کے نقش قدم پر نہیں چل رہے ہیں؟ اب پھر کس زبان سے ہم کہیں گے کہ مملکت عربیہ یا فلاں یا اسرائیل کا دوست ہے؟
ہم خود اندرونی طور پر اسرائیل سے گہری نسبت رکھتے ہیں، قوم یہود سے گہری نسبت رکھتے ہیں، لہٰذا اللہ کے بندو اسلام سے گہری نسبت رکھو، اپنے عقیدے کو خالص اسلامی بناؤ، اپنے معاشرت کو خالص اسلامی بناؤ، اپنی دینداری کو اپناؤ اور اسلام کے تشخص کو برقرار رکھو، یہودی کلچر کو نہ اپناؤ، اسرائیل کے کلچر کو نہ اپناؤ، اسلام کے لیے جینے والے بن جاؤ، اسلام کے سائے میں جینے والے بن جاؤ، اسلام کو اپنا کر اپنے دامن سے لگا کر فخر کا احساس کرو، اسی میں ہماری عزت ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے اور اسی کے ذریعے آخرت کی زندگی میں ہمیں کامیابی ملنے والی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے بار الہ ہم سب کو قوم یہود کی روش سے بچ کر ہمارے اسلاف امت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ مسلمانوں پر جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کی بھرپور مدد فرما۔ بار الہ ظالم کے ظلم کو روک دے، ظالم کی کمر کو توڑ دے، ظالم کی بیخ کو نہیں کر دے۔ بار الہ جہاں بھی مسلمان دنیا میں بستے ہیں وہاں مسلمانوں کو امن اور شانتی نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔